میں اس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں تو ایک طالب علم ہوں، ہم تو کوئی نئی بات نہیں لا سکتے، جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے میں اسی کو آپ کو آ کر کے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اب جس کو مزید تحقیق کرنی ہے وہ اپنے اپنے حساب سے کرتا رہے۔ میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، کہ کوئی میں بہت بڑا محقق نہیں ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز لاؤں، اور اب اپنی طرف سے کوئی کچھ لا بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کو آئے ہوئے 1450 سال ہو چکے، ہم پابند ہیں کتابوں کے، جو ہماری معتبر کتابوں میں لکھا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہی کرنا بھی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اللہ اسی خدمت کو قبول کر لے تو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ذوالقرنین نے اسلام قبول کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ، اور انہی کے صحبت میں وہ رہے، اور ان کی صحبت میں رہ کر فرق ہو۔ اچھا ایک بات اور اس کو پوری کر دوں تاکہ بات ہو جائے۔ دو بادشاہ مسلمان ہوئے، سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور دو بادشاہ کافر ہوئے، ایک بخت نصر اور ایک نمرود، ان دونوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اب تیسرے آخری بادشاہ آئیں گے اور جو پوری دنیا پہ حکومت کریں گے وہ ہے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئیں گے، وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، قیامت وہ باقی رہے گی، روزانہ یاجوج ماجوج۔ اب آپ سن چکے کتنے طاقتور ہوں گے وہ، بھائی جو 40 ہاتھ لمبے ہوں، 20 ہاتھ چوڑے ہوں، 40 ہاتھ چوڑے 40 ہاتھ لمبے، اور پھر ان میں چھوٹے چھوٹے، تو وہ کیا نہیں کر سکتے، وہ روز آتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، وہ حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دجال کا ذکر کیا، اور دجال کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ آئے گا، یہ ہوگا، ساری تفصیل۔ کوئی دیندار رہا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ انشاءاللہ، بولے اس سے بغیر انشاءاللہ کی بات نہیں کرتے، تو کہا کہ میری جیب میں پیسے ہیں، میں بازار میں جانے کے لیے نکلا ہوں، بازار میں گھوڑا ہے، پیسہ بھی ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، جانا اور لانا، اس میں دریاؤں کا اور سمندر کا۔ تو پیچھے آنے والے لوگ کہیں گے یہاں کہیں کبھی دریا تھا کہ نہیں تھا، ایسا خشک کر دیں گے، کھیتیاں کھا جائیں گے، تباہی مچائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ سن چکے کہ وہ قریب قیامت آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینارے پہ وہ آئیں گے، تو وہ لوگ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انسانوں کو مار مار کر کے پھر وہ آسمانوں پر بھی تیر چلائیں گے، اور سوچیں گے کہ ہم آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں گے۔ اللہ ان کا امتحان لے گا، جب ان کا تیر جائے گا اور جب تیر واپس آئے گا تو خون میں بھرا ہوا آئے گا، تو وہ سوچیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا، ایسے خوش ہو رہے ہوں گے۔ پھر ان کو قتل کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تو کوہ طور پر اپنی فوج کے ساتھ رہیں گے کہ چاروں طرف سے یاجوج ماجوج ان کو گھیر لیں گے۔ اس وقت کا حال یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے گائے یا بیل کی منڈی اتنی مہنگی ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے دور میں جیسے آج 100 دینار کی یعنی 100 سونے کے سکے کی قیمت ہے نا، ویسے لوگوں کو گائے کی منڈی یا بیل کی منڈی اتنی مہنگی ملے گی، یعنی جو قیمت اس دور میں تھی 100 سونے کے سکوں کی، 100 ویسے اتنی چیزوں کی گرانی ہو جائے گی، اتنی مہنگائی ہو جائے گی اس دور میں، آسانی سے کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ یاجوج ماجوج کھل چکے ہوں گے، یہ حالت ہوگی۔ تو اس وقت وہ لوگ پہاڑ پر طور پر محصور ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان سب مل کر گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے اللہ انہیں ختم کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گدی میں، ان کی گردن میں، ان کی گدی میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ جیسے ایک آدمی اچانک مر جاتا ہے، ایسے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب وہ مر جائیں گے، وہ ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جلدی نہیں مرتے، ان میں کا ایک آدمی کو موت اس وقت آتی ہے کہ جب وہ اپنے جن کو اس نے پیدا کیا ہے ان کے 1000 بچے نہ وہ دیکھ لے،
اور وہ 1000 لوگ جوانی میں نہ پہنچ جائیں. ان کا یعنی ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنی نسل کے 1000 لوگوں کو، پوتا پوتیوں کو جب تک نہیں دیکھ لیتا ہے جوان ہوتے ہوئے، ہتھیار سنبھالتے ہوئے، تب تک کہ ان کو موت نہیں آتی. اتنی لمبی لمبی ان کی عمریں ہیں. اب سوچو کہ ایک ایک آدمی 1000 کو دیکھے بغیر نہیں مرتا. ہمارے ہاں تو 10-15 کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے نا، زیادہ آسان نہیں ہوتا. لیکن ان کا حال یہ ہے. اب کتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو ان کے بدھی کے اندر جب گردنوں کے اندر وہ کیڑے پیدا ہوں گے تو وہ مر جائیں گے. وہ مریں گے تو لاشیں پڑی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زمین پہ کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں بدبو نہ ان کی لاشوں کی. پریشان ہو جائیں گے لوگ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ ان کے لیے کوئی انتظام کر دے کہ ہمیں نجات ملے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گدھ کی طرح بڑے بڑے پرندے بھیجے گا، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کے وہاں لے جا کے پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا. تو جو ان کی تلواریں، جو ان کے تیر اور جو ان کے ہتھیار جو اب بچ گئے ہوں گے، تو مسلمان جب ان کو جلانے جائیں گے تو 7 سال تک کے وہ جلتے رہیں گے. ان کے تیر تلواریں اتنی زیادہ ہوگی، ان کے ہتھیار جو بھی ہوں گے 7 سال تک کے وہ جلتے رہیں گے. پھر اس کے بعد وہ جلنے سے زمین پھر گندی ہو جائے گی، سب ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان سب مل کے دعا کریں گے اللہ اس سے نجات دے. تو پھر ایک خوشگوار بارش ہوگی اور پوری زمین دھل دی جائے گی، صاف ہو جائے گی پوری زمین. اور پھر زمین سے کھیتی پیدا ہوگی. پھر ایسی برکت کا دور آئے گا کہ پھر آقا فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک انار کے سائے میں کئی لوگ آرام کریں گے. پھر ایسی برکت کا دور ہوگا اور پوری دنیا کے اندر پھر اسلام ہی اسلام ہوگا، مومن ہی مومن ہوں گے، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. کیونکہ دجال بھی قتل ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، آپ شادی فرمائیں گے. مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا، آپ حکومت فرمائیں گے، آپ پوری کائنات کے بادشاہ بنیں گے. پھر اس کے بعد دھیرے 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 مسلمان سمٹ جائیں گے، اور سمٹتے سمٹتے پھر اتنی قلیل تعداد میں رہ جائیں گے. ایک خوشگوار ٹھنڈی رحمت کی ہوا چلے گی مسلمانوں کے بغل کے نیچے سے، اور سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے. اور پھر اس کے بعد دنیا میں کافر 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 ہی رہ جائیں گے. اور پھر اللہ قیامت کافروں پر قائم فرمائے گا جب تک ایک بھی مسلمان زندہ قیامت نہیں آئے گی. یہ ہے مختصر سا خلاصہ جو میں نے سورۃ الکہف کے حوالے سے یاجوج ماجوج کے بارے میں پیش کیا. جو اس میں اچھی سچی باتیں تھیں وہ اللہ رسول کی طرف سے تھی. اگر کسی مفسر کا قول پیش کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ میرے نفس کی خطا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.